أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ والذین، اور رحمان کے خاص بندے وہ لوگ ہیں، یقولون، جو ہر وقت یہ کہتے رہتے ہیں کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو دور فرمائیے۔ ان عذابها کان غراما، یہ عذاب تو تباہی ہی تباہی ہے۔ انہا ساءت مستقرہ، یہ جہنم بہت گندا ٹھکانہ ہے، وہ مقامہ، اور برا مقام ہے رہنے کے اعتبار سے۔ آیت نمبر 65 66 پارہ نمبر 19 سورۃ الفرقان۔ اس رکوع کے اندر جو عنوان آپ دیکھتے جا رہے ہیں کہ رحمان کے خاص بندے، رحمان کے خاص بندے، ان کی عادات کیا ہیں اور ان کی صفات کیا ہیں اور ان کے معمولات کیا ہیں۔ والذین یقولون، جو ہمہ وقت یہ کہتے ہیں، آج بھی کہیں، صبح بھی کہیں، رات کو بھی کہیں، 24 گھنٹے جس فکر میں آپ مبتلا رہیں، 24 گھنٹے جو اپنے رب سے آپ دعا کریں، کیا وہ ہم روٹی مانگتے ہیں یا کپڑا مانگتے ہیں یا دنیا کا مکان مانگتے ہیں یا نوکری مانگتے ہیں یا بادشاہت مانگنی ہے یا وزارت مانگنی ہے؟ یاد رکھیں، قبر کی منڈیر سے پہلے سب کچھ فراڈ اور دھوکہ ہے دنیا کا۔ اصل کام قبر کے بعد کا ہے، قبر کے اندر کا ہے، قبر کے چار دیواری کا ہے، اور سب کچھ اس کے بعد کا ہے۔ فکر آپ کو وہاں کی ہو، خوشی آپ کو وہاں کی ہو، غم آپ کو وہاں کا ہو۔ تو رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو ہمہ وقت یقولون، یہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے۔ اس کا ترجمہ ہے کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے، مرتے دم تک یہ بات کرتے رہیں گے کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ تو ہم سے جہنم کے عذاب کو ہٹا دے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات اللہ نے جنت اور جہنم کے کچھ مناظر دکھائے ہیں، اور جہنمیوں میں کچھ مجرم بھی آپ کو دکھائے گئے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، اگر تم قبر کے عذاب کو دیکھ لو، لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، جو میں محمد جانتا ہوں اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تمہارا ہنسنا بند ہو جائے اور صرف تمہارا رونا شروع ہو جائے۔ آپ کا فرمان مبارک ہے کہ جب تمہیں یہ پتہ چلے کہ قبر میں کیا عذاب ہوتے ہیں، کوئی بندہ اپنے مردے کو وہاں پہ دفنانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رسول قبر کے عذاب سے ہمیشہ پناہ مانگتے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا یا تو جنت کا یہ باغ بن جائے گا یا جہنم کا یہ گڑھا بن جائے گا۔ فاطمہ بنت اسد حضرت علی کی والدہ تھی، ایک دن میرے نبی سے آ کے کہنے لگی، یا رسول اللہ مجھے قبر کے بارے میں کوئی تسلی دے دیں۔ آپ نے فرمایا اللہ خیر کرے گا اماں جی۔ آپ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، وہ ڈر مجھ سے ختم کبھی نہیں ہوتا، وہ ڈر مجھ سے ختم کبھی نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا پھر کیا کروں؟ کہنے لگی یا رسول اللہ جب میں قبر میں جاؤں تو آپ پہلے میری قبر میں جا کے لیٹیں، پھر آپ اٹھ کے باہر آئیں، پھر آپ مجھے قبر میں لٹا دیجئے گا۔ آپ کے اترنے سے میری قبر رحمت کا مرکز بنے گی۔ ہمارے نبی اترے اور لیٹے اور صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہماری جان مال آپ پہ قربان ہو جائے، آپ کیوں لیٹ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا فاطمہ بنت اسد کی خواہش تھی۔ پھر آپ جب باہر آئے آپ نے کہا شکر ہے الحمدللہ کہ میں اس قبر میں اتر گیا تھا، اگر میں نہ اترتا تو فاطمہ کی قبر میں پسلیوں کے اندر پسلیاں ڈل جاتی اور وہ مشکلات کا شکار ہو جاتی اور معاملات بڑے مشکل ہو جاتے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، آپ تندور کے آگے کھڑے ہوں اور جون کا مہینہ ہو اور آگ کے شعلے نکل رہے ہوں، آپ اس طرح کہتے ہیں مجھے آگے مت لے جاؤ، آگے بڑا سیک ہوتا ہے، آگے بڑا سیک ہوتا ہے۔ آپ کے قریب کوئی بھٹی جل رہی ہو، آپ کے قریب کوئی آگ کا پلانٹ چل رہا ہو، آپ اس فیکٹری میں مئی جون جولائی کے مہینے میں جانے سے پناہ مانگتے ہیں، مگر ہمارے نبی فرماتے ہیں 72
گنا زیادہ عذاب جہنم والی جو آگ ہے وہ سخت ہے، اور ساری دنیا کے اندر ایک چنگاری اگر اس کی آ جائے ساری دنیا جل کر خاک ہو جائے، جل کر راکھ ہو جائے۔ اور جہنم نے اپنے رب سے درخواست کی، اللہ میں تو پک پک کے جل جل کے پک پک کے جل جل کے اپنا آپ بھی سیاہ کر بیٹھی ہوں، اپنا آپ بھی کالا کر بیٹھی ہوں۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں ایک دفعہ جنت سانس لیتی ہے اور ایک دفعہ جہنم سانس لیتی ہے، ایک دفعہ جنت سانس لیتی، حدیث ہے یہ، اور ایک دفعہ جہنم سانس لیتی ہے۔ جب جنت کا سانس آتا ہے تو سردی آتی ہے، اور جب جہنم کا سانس چلتا ہے تو گرمی آتی ہے۔ آپ ماشاءاللہ بزرگ ہیں، آپ میں سے جو 50 60 سال 70 سال والے حضرات ہیں، آپ دیکھیے اور آپ بتائیے کہ آج سے پہلے گرمیوں کا جو دورانیہ ہوتا تھا وہ 6 سے 7 مہینے چلتا رہتا تھا۔ کیا ہوتا تھا؟ 6 سے 7 مہینے، اور 6 ہی مہینے تقریباً کیا چلتی تھی؟ سردی۔ اب اگر آپ غور کریں تو یہ نومبر چل رہا ہے، بعض جگہوں پہ ابھی بھی پنکھے چل رہے ہیں، 1-2 دن سردی کی جھلک آئی پھر چلی گئی، پھر کیا ہو گئی؟ چلی گئی۔ لنڈے والے رو رہے ہیں، گرم کپڑے والے رو رہے ہیں، پیچھے رہ گئے دسمبر اور جنوری، فروری کی چند دھوپیں لگنے کے بعد موسم پھر ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ اب جناب یہاں تک بات آ گئی ہے کہ سخت سردی کی اگر ہم بات کریں تو 2 مہینے رہ گئے ہیں، اور اگر گرمی شدت والی اور کچھ کم گرمی اس کی بات کریں تو 10 مہینے رہ گئے ہیں۔ اس کا مطلب اس وقت جہنم کا سانس اپنے عروج پر ہے اور جنت کا سانس بڑا ہلکا ہے۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے عذاب کے مستحق لوگ بہت زیادہ ہو چکے ہیں، اور عذاب سے بچنے والے لوگ کیا ہیں؟ بہت کم ہو چکے ہیں۔ اللہ کس کو وہاں پھینکتے ہیں کس کو نہیں پھینکتے یہ تو اللہ کے رحم و کرم کی بات ہے، لیکن ہم یہ دعا کرتے جائیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچائیے، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، یہ آئے گا اس کو ختم کرنے والا کوئی نہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھتی تھی، اس آیت کو پڑھتے ہی گر پڑتی تھی، بے ہوش ہو جاتی تھی کہ یہ عذاب ہوگا اور عذاب کو ٹالنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، یہ سخت ترین عذاب ہے۔ میرے بھائیوں، ایٹم بم سے، بندوق کی گولی سے اور موزر سے، تیل چھڑکنے سے، پٹرول چھڑکنے سے، بھٹی میں گرنے سے، تندور میں جلنے سے، ہاتھ کے جلنے میں ذرا سا آپ کا ہاتھ چولہے پہ جل جائے نا، آپ دیکھیں کیسی جلن ہوتی ہے، اور اس پر سیاہی لگاتے ہیں، ٹیوبیں لگاتے ہیں، کہیں کہیں دن گزر جاتے ہیں۔ یہ وہ ہوگا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جہنمی کی آگ میں کھال جلے گی، پھر وہ سمجھے گا چلو میں مر جاؤں تو بہتر ہے، پھر دوبارہ سے اس کی کھال نہیں چڑھائی جائے گی، اور میرا اللہ اس کو پھر جہنم میں پھینکے گا۔ 70,000 فرشتے اپنی لگامیں لے کر آئیں گے اور جہنمی کی داڑوں میں ڈالیں گے، اور اس کی ایک داڑھ جو ہوگی نا کافر کی وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگی، اور اس کے کندھوں کا فاصلہ جو ہوگا مشرق و مغرب کے درمیان تک لمبا چلا جائے گا۔ یہ جہنمی کے کیا ہوں گے؟ عذاب ہوں گے، اور پیپ اور گندے خون اور عجیب قسم کے نظام، اور اس میں سمیل آئے گی، اور اس سمیل سے کہیں دنیا مرتی جائے گی۔ خدا کی قسم یہ عذاب جہنم اس قابل ہم نہیں ہیں کہ ہم عذاب سے بچ جائیں، ہاں البتہ دعا کرتے جائیں، دعا کرتے جائیں، قرآن کرتے جائیں۔ رحمان کے بندوں کی صفت یہ ہے کہ وہ کبھی مطمئن ہو کے نہیں بیٹھتے، کبھی مطمئن ہو کے نہیں بیٹھنا، کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ ہم کامیاب ہو گئے، کبھی یہ نہیں خیال کرنا کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ ہم اللہ کے ولی بن چکے ہیں، کبھی ہرگز یہ خیال نہیں کرنا۔ یہ سوچو کہ میرا اب تک تو سارا زمانہ کفر گزر رہا ہے، اور اس وقت میں اب اللہ کو مانتا ہوں اور سیدھا ہو کر انسان بن کے عمل کرتا ہوں۔ بس یہ سوچ ہی ہمیں بچا سکتی ہے، یہ سوچ ہی ہمیں بچا سکتی ہے۔ اس لیے دعا کرنا اور عذاب جہنم سے بچنے کی دعا کرنا۔ اب ذرا دستور نظام دنیا دیکھ لو، آج دعائیں ہیں اپنی جاب کے لیے، آج دعائیں ہیں اپنی دکان کے لیے، آج دعائیں ہیں کہ میرے گھر میں بیٹا آ جائے، آج دعائیں ہیں کہ میری بیٹی کی شادی ہو جائے، آج دعائیں ہیں کہ ہم وبا سے بچ جائیں، ہم ڈینگی سے بچ جائیں، ہم سیلاب سے بچ جائیں، ہم زلزلے سے بچ جائیں، ہم طوفانی بارشوں سے بچ جائیں، ہم ڈکیتی سے بچ جائیں، ہم قتل و غارت سے بچ جائیں، ہم ڈوبنے سے بچ جائیں۔ ساری دعائیں قبر سے پہلے کائنات کے لیے ہو رہی ہیں۔ کیا ہو رہی ہیں؟ ساری دعائیں قبر سے پہلی کائنات کے لیے ہو رہی ہیں۔ اس میں دعا کرو یا دعا نہ کرو بھائی، یہ دنیا دھوکے باز ہے، یہ دنیا دھوکے باز ہے۔ قبر کے بعد کے الفاظ شروع ہوتے ہیں قبر سے، حشر سے، پل صراط سے، جہنم سے، عذاب سے،
تمام چیزوں سے۔ اب مجھے اور آپ کو اور ہمارے معاشرے میں ہماری بچیوں اور بہنوں کو اس بات پہ غور کرنا ہے، ہماری دعائیں قبر کے مراحل سے پہلے کے لیے ہو رہی ہیں یا قبر میں جانے کے بعد کے لیے ہو رہی ہیں؟ اور رحمان کے بندے وہ نہیں ہیں جو قبر سے پہلے ساری دعائیں کرتے ہیں، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ یقولون، جو ہما وقت یہ کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ یہ انگریزوں نے نا بڑی بڑی فلمیں بنائی ہیں قیامت کے اوپر، کس کے اوپر بنائی ہیں؟ اور دیکھو ان کے کتنے عذاب اور یہ تمام چیزیں اور آتی ہیں، پھر بھی ان کو آخرت کا یقین نہیں آتا بھائی، پھر بھی ان کو مرنے کا یقین نہیں۔ فلمیں بھی وہ بنا رہے ہیں اور سیم قیامت کی نشانیوں کے مطابق حالات کو وہ دنیا کو دکھا رہے ہیں، اور کس طرح یہ دنیا مرے گی اور تباہ ہوگی وہ یہ بھی دکھا رہے ہیں، اور اس کے پروڈیوسر بھی وہی ہیں، اس کے ڈائریکٹر بھی وہی ہیں۔ یہ فلمیں وہاں سے بنتی ہیں، وہاں سے دنیا میں پھیلتی ہیں، مگر ان کو قیامت کا یقین نہیں ہے۔ ہمیں بہت یقین ہے، الحمدللہ بہت یقین ہے، اور مسلمان کے پاس بہت سے ذرائع ہیں اپنے آپ کو جنت میں لے جانے کے۔ تو گیم ختم ہوتی ہے میرے بھائی قبر کے بعد کی زندگی پہ، دنیا میں گیم ختم نہیں ہوتی۔ ہم سب دنیا کے پیچھے مر مٹے۔ آج 60 سال کا بندہ ریٹائر ہو کر ٹیبل پہ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے یار میں کچھ اپنے مستقبل کا جو فیصلہ ہے نا وہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر اسرائیل بھی ہنس رہا ہوگا۔ یہ شب برات آئی تھی نا پچھلی، شب برات میں لسٹیں بن گئی ہیں۔ کیا بن گیا؟ لسٹیں بن گئی ہیں جی، اگلی شب برات سے پہلے کس نے مرنا ہے۔ اور یہ صاحب ریٹائر ہوئے اور ان کو ملی پینشن، اب یہ جناب بیٹھے ہوئے ہیں ادھر، بیٹے بوٹے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیٹھ کے وہ کر رہا ہے جناب میں ذرا اپنے یار مستقبل کا تھوڑا نظام سیٹ کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ سوچ و فکر کرنا چاہتا ہوں۔ اس پہ فرشتے ہنس رہے ہوتے۔ اور 60 سال کے بندے 61 سال میں تو مر جائے گا، 6 مہینے میں مر جائے گا، 10 مہینے میں مر جائے گا، 2 سال میں مر جائے گا۔ پلان کیا کر رہا ہے جناب؟ 25 سالہ پلان، 30 سالہ پلان، 40 سالہ پلان، 50 سالہ پلان۔ عمر کیا ہے جی؟ 60 سال 65 سال۔ مستقبل بنا رہا ہے اب، اور مستقبل اس کو پوچھے ہاں جی کیا مستقبل بنانا ہے؟ کیا کچھ قبر کے بارے میں مشورہ کرنا ہے، کچھ مرنے کے بارے میں کرنا ہے، یا کچھ حشر کے بارے میں کرنا ہے، یا کوئی پلسرات کی پلاننگ کرنی ہے، یا کوئی اللہ کے نبی کے پاس جانے کی پلاننگ کرنی؟ کیا مستقبل ہے؟ وہ کہتا نہیں جی نہیں، اور جی تو مریں گے ویکھاں گے، مرن تو پہلے تو مستقبل بنانا ہے جی۔ ہے پروفیسر ریٹائر ہے، یا MBBS ڈاکٹر ریٹائر ہے، یا سرجن ریٹائر ہے، یا جج ریٹائر ہے، یا وکیل ریٹائر ہے، یا انجینئر ہو کے ریٹائر ہو رہا ہے، اور بیٹھ کے کہہ رہا ہے میں پلاننگ کر رہا ہوں۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ پلاننگ۔ یہ جاہل ہے یہ۔ چلو یار یہ چھوٹے بچے یہ اگر کہیں بیٹھتے ہیں، یہ کہتے ہیں یار ہم کوئی 10 سالہ منصوبہ بنا لیتے ہیں۔ کیا بنا لیتے ہیں؟ 10 سالہ منصوبہ، 50 سالہ منصوبہ۔ چلو ہم کہتے ہیں جی ہو سکتا ہے اللہ ان کو 50 سال کی زندگی دے دے۔ ہم 60 میں ہیں، 60 سے 63 میں موت ہے اس امت کی، بہت زیادہ موت ہے، بہت زیادہ موت ہے۔ تو یہ موت کے وقت میں ہم اپنا بنا رہے ہیں جی مستقبل۔ چلو مستقبل بھی کون سا بنا رہے ہیں؟ دال روٹی کا۔ کس کا بنا رہے ہیں جی؟ دال روٹی کا۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اپنے مستقبل کا پہلا جملہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اللہ تو جہنم کے عذاب سے بچانا، وہ تو تباہی ہے۔ انہا ساءت مستقرا و مقاما، وہ رہنے کی جگہ بھی بری ہے، ٹھکانہ بھی برا ہے، گھر بھی برا ہے۔ 4 طرف سے لوہے کی دیواریں ہیں، 4 طرف سے لوہے کی دیواریں ہیں۔ لوہے کے نیچے آگ ہے، لوہے کے دائیں طرف آگ ہے، لوہے کے بائیں طرف آگ ہے، لوہے کے مشرق میں، مغرب میں، جنوب میں، شمال میں، فوق میں، تحت میں آگ ہی آگ ہے۔ اس میں رہنا ہے، لاک ہے باہر سے، اس کو کھولنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس جہنم میں کوئی اندر آ کے کنڈی کھولنے والا کوئی نہیں ہے، اور اس میں جلنا ہے، اس میں جلنا ہے، اس میں ہی رات، اس میں ہی دن، اس میں ہی رہنا ہے، اس میں ہی سب کچھ کرنا ہے، اس میں ہی جہنمی نے رہنا ہے۔ اور اس کے اندر اس کو پیاس جو لگنی ہے، اس میں اس کو پیپ پلائی جائے گی۔ کیا پلائی جائے گی؟ پیپ پلائی جائے گی۔ اور زقوم اس کو دیا جائے گا، یہ کانٹے دار درخت ہے، یہ اس کو دیا جائے گا اور یہ کھائے گا تو اس کے اندر سے چرتا 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 اس کی انتڑیاں پھٹنا شروع ہو جائیں گی، اور وہاں سے گندگی والی وہ سمیل بھی یہ سونگتا جائے گا، جس کو اللہ کا عذاب مل جائے۔ تو میرے بھائی اللہ کا عذاب عذاب ہے، مذاق نہیں ہے، عذاب ہے، مذاق نہیں ہے۔ تو رحمان کے بندے آج دنیا میں ہم دیکھیں، ہم اللہ والے ہیں،
اور پیر صاحب اللہ والے ہیں، اور جناب یہ 40 دن سے ایسے لیٹے ہوئے ہیں، 4 سال ان کو ہو گئے ہیں، یہ اٹھے نہیں ہیں، یہ 20 سال سے جناب انہوں نے آج تک جناب پیشاب نہیں آیا ان کو، یہ ان کو پخانا نہیں آیا۔ اور بھائی وہ کہاں گیا پیشاب اور کہاں گیا وہ پخانا ہے؟ اور انہوں 40 سال سے ان کا وضو نہیں ٹوٹا، یار کمال کی بات ہے۔ اور بنا ہوا کیا ہے؟ وہ پیر ہے، اللہ والا ہے۔ اللہ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو برداشت کی جا رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت حلیم ہے، غفور ہے، رحیم ہے۔ جتنا بڑا مجرم ہوتا ہے اللہ اس کو اتنی ڈھیل اس لیے دے دیتے ہیں، اگر یہ بدبخت پکڑا میں نے اور اس کو میں نے مار دیا تو یہ اتنے بڑے جرم کے ساتھ میرے حبیب کے پاس جائے گا تو حبیب پریشان ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ حبیب۔ لہٰذا ایسا کرتے ہیں بھائی، اس کو مہلت دیتے رہتے ہیں، مہلت دیتے رہتے ہیں، مہلت دیتے رہتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی یہ بدبخت آدمی بہانہ بنا لے اور اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ اس کو معاف فرما دیں گے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ کیا ہو جائیں؟ اور آپ کے لیے فخر بن جائے۔ تو ہر وقت جہنم سے پناہ مانگنی ہے، اور بہت آسان نسخہ، میں قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت ہی آسان نسخہ، جھوٹا نہیں ہے، سچا میرے نبی کی زبان کا نسخہ ہے۔ جنت لینا، جہنم سے بچنا، بہت پیارا نسخہ ہے۔ آپ نے فرمایا 3 دفعہ کہو اللہ مجھے جنت دے، جنت دے، جنت دے۔ کتنی بار کہنا ہے؟ 4تھی بار جنت اللہ سے کہتی اللہ اس پہ رحم کر دے، مجھے اس کے حوالے کر دے تاکہ میرے یہ مزے چکھے۔ اللہ اس کی 4تھی بار کی سفارش سن کے اس کی جنت لکھ دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے کہنا یا اللہ مجھے جہنم سے بچا، جہنم سے بچا، جہنم سے بچا۔ پھر وہ جہنم اپنے رب سے عرض کرتی ہے اللہ اس پہ ترس کھا، یہ ہے کہ میرے اندر آ کے برداشت کرے؟ اس کو تو ڈینگی بخار برداشت نہیں ہو رہا بھائی، یہ تو تندور پہ روٹیاں نہیں لگا سکتا، یہ تو گرم جگہ پہ ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ تو جون جولائی کا پسینہ نہیں برداشت کر سکتا، یہ تجھ سے پناہ مانگ رہا ہے اللہ، تیری حفاظت میں آ رہا ہے، یا اللہ تو مجھے دور کر دے، اس کو ہٹا دے، یہ نہیں برداشت کر سکتا۔ میرا اللہ 3ری بار کہنے کے بعد 4تھی بار اس کو کہتا ہے جا تجھے میں نے جہنم سے۔ کتنا آسان نسخہ ہے، کتنا آسان نسخہ ہے۔ لیکن یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں بھائی جو اللہ والے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ والے ہونے کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے متقی ہوں اور دنیا آپ کے ارد گرد جمع ہو اور آپ کو ولایت کا سرٹیفکیٹ مل جائے۔ اللہ والا وہ ہوتا ہے جو خدا سے ڈر جائے، بس ڈر جائے۔ آج ہم ڈرے ہوئے نہیں ہیں تو اس لیے باغی بن کے ساری دنیا کما رہے ہیں نا، اور مستقبل ہمارا بنتا ہے 60 سال میں، اور وہ بھی دنیا کا بن رہا ہے، وہ بھی دنیا کا بن رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنا خوف نصیب فرمائے، جہنم کے عذاب سے دور فرمائے اور جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا